پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں جو پہلے دروازے پر گیا، یعنی وزٹ فرسٹ ڈور، شاہ اسرائیل کے پاس گیا، تو وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ رانگ مقام پر گیا تھا، رانگ شخص کے پاس گیا تھا، وہاں اسے بھیجا نہیں گیا تھا۔ اور دوسری جگہ جب آیا تو وہاں کیا مسئلہ ہوا؟ وہاں بھی اسے پریشانی اٹھانی پڑی اور غصے ہو کے جانے لگا۔ اب وہ پورے پروٹوکال کے ساتھ آیا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ نبی باہر آئے گا، اور اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اپنے سپاہی کو بھیجا، جس کا اس کی نگاہ میں ایک بڑا مقام ہے کہ وہ جیسے سنے گا تو الیشا اٹھ کر باہر آ جائے گا کہ ایک بڑا سردار، رامی فوجوں کا سردار آیا ہے۔ وہ اس نے اپنے ذہن کے اندر، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، پری کنسیو آئیڈیاز، اس نے اپنے اندر ایک سکیچ بنا رکھا ہے، لیکن جب وہ اپنی سوچوں کے مطابق اس مقام پر پورا نہ اترا، جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا ویسا نہ ہوا، اور وہ غصے سے بھر گیا۔ گھمنڈ، غرور، تکبر، شیخی، بڑا پن یہاں پر اس کی شفا میں آڑے آ گیا۔ اور اس کے بعد 12ویں آیت، وہ کہتا ہے کہ کیا دمشق میں اس سے بڑے، میں پوری آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ اب غور کریں، میں کہتا ہوں کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو کھلے ذہن سے پڑھیں۔ وہ دمشق کے دریاؤں کو ایک بڑا مقام دے رہا ہے اور دریائے یردن کو ایک ندی نالے کہہ کے پکار رہا ہے۔ What does it indicate؟ اس سے وہ یہ کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ اس کی نفرت ہے، یہ اس کا حسد ہے، یہ تعصب ہے، اور یہ حسد، گھمنڈ، غرور جو ہے اس کی راہ میں پھر رکاوٹ بن گیا۔ خدا اسے شفا دینا چاہتا ہے، اب اس کی اپروچ بھی صحیح ہے، صحیح شخص کے پاس آیا ہے، صحیح دروازے پر آیا ہے، لیکن اس شخص کی مانند لکھا ہے کہ وہ بڑا دولت مند تھا، بڑا دولت مند تھا۔ مرکز 10 باب 17 سے آگے تک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ بڑا دولت مند اداس ہو کے چلا گیا۔ He want to get salvation۔ اس کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، میرا روحانی کوڑ ٹھیک ہو جائے، میں اپنے روحانی کوڑ سے شفا پا جاؤں۔ میں کئی سالوں سے نیکی کے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے، but I am a spiritual leper۔ What shall I do؟ کہ میں اپنے روحانی کوڑ سے شفا پا جاؤں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند نے اسے پرسکرپشن دی، اسے نسخہ لکھ کے دیا، اس کا ٹریٹمنٹ لکھا، اور اس ٹریٹمنٹ کو وہ پورا نہ کر سکا۔ جا اپنا سب کچھ بیچ کر
غریبوں کو میرے پیچھے ہو لے. سب کچھ چیزیں دے دے غریبوں کو, بانٹ دے لوگوں کو. جو تو نے رشوت سے اور طرح سے پیسہ جوڑ رکھا ہے بانٹ دے. یہ نراستی کی دولت تیرے پیروں میں رکاوٹ بنی ہے نجات کے لیے. پیسے کا سب سے بہترین تصرف جو ہے وہ خدا کی خدمت اور خدا کے جلال کے لیے ہے. مبارک ہیں وہ ہستیاں جو اس پیسے کے تصرف کو جان گئے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمارا نہیں ہے, خدا کا ہے. اگر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوگا تو پھر اور کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہوگا. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس راز کو سمجھ گئے ہیں. وہ 90% خدا کو دیتے ہیں اور 10% وہ استعمال کرتے ہیں. ہم تو باتیں ہی کر سکتے ہیں, ہم کر نہیں سکتے کچھ بھی. ہم تو کہتے پوری کیسے پڑے گی؟ اگر پوری دائیں کی ہم نے خدا کے لیے نکال دی, پوری کیسے پڑے گی؟ گھر کیسے چلے گا؟ میری بہن میرے بھائی, آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر لکھا کہ وہ اداس ہو کے چلا گیا. اسی طرح یہ شخص بھی جو ہے اپنے کوڑ سے شفا پانا چاہتا ہے, صحیح جگہ پر آیا ہے, لیکن اپنے گھمنڈ, غرور, تکبر اور شیخی کی وجہ سے چلا گیا. لیکن غور کریں, میں نے پہلے بتایا تھا کہ شاہ رام کا جو فوجوں کا سردار نمان کوڑی ہے, خدا اسے شفا دینا چاہتا ہے. خدا کی نگاہ اس پر ہے. خدا نے اپنے بڑے نبی سے مسح کروایا ہے اس کو, اور خداوند کا ہاتھ اس پر ہے. اس نے خداوند کے لیے جنگیں لڑی ہیں, خدا نے اسے فتح بخشی ہے. تو خداوند خدا جو ہے وسائل کا خدا ہے. تو وہیں سے پھر ایک بات جو ہے اٹھتی ہے 13ویں آیت. تب اس کے ملازم اس کے پاس اسے یوں کہنے لگے, آ کر یوں کہنے لگے, آئے ہمارے باپ. اب غور کر اس کا مقام کیا ہے. اور وہ اس کا ملازم کہتا آئے ہمارے باپ, جیسے ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں آئے ہمارے باپ. تو وہ بھی دعائے ربانی پڑھ رہا ہے, یہاں پر اپنی دعائے ربانی پڑھ رہا ہے. کبھی لفظوں پر غور کیا ہے؟ ایسے ہی ہم طوطا راٹ پڑھ جاتے ہیں بائبل کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات اچھی لگ جائے تو ٹھہر کر لفظوں پر غور کر کے پڑھیں. تو یہ وہی الفاظ ہے جو دعائے ربانی میں ہم پڑھتے ہیں. آئے ہمارے باپ, اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کو حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ یعنی اگر وہ نبی یہ کہتا کہ تو جو ہے 1,00,000 بروں کی قربانی دے تو شفا پائے گا, تو کیا تو 1,00,000 بروں کی جو ہے قربانی نہ دیتا؟ یا اس سے کوئی بڑا کام تجھے کرنے کے لیے کرتا تو کیا تو وہ نہ کرتا؟ یار دیکھ لیا کرو نا, مصیبت خانے آپ لوگ. باہر لے جاؤ نا, راشفا اٹھا کے اس کو. ہاں اب کتنا زبردست کلام جا رہا تھا, باہر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر نبی تجھے کوئی ایسا کام کرنے کو کہتا تو نہ کرتا. تھینک یو بھائی, میں پٹڑی سے اتر گیا تھا تو آپ واپس آپ لانے کے لیے شکریہ. ہاں, تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ملازم یہ کہتا ہے کہ اگر نبی اس سے بڑا کام تجھے, یہ کوئی بڑا کام ہے کوئی؟ اگر نبی نے یہ کہا ہے تجھے کہ تو دریائے یردن میں جا کے 7 گوتے لگا لے, تو یہ اس سے کہیں زیادہ کرنے کے لائق ہے, تو کیوں نہیں کر لیتا؟ اس میں کیا ہے؟ تابعداری اور فرما برداری. شفا کا راز تابعداری اور فرما برداری میں ہے. میری بہن میرے بھائی,
جتنے میری آواز کو آج شام سن رہے ہیں، آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ اسرائیل کے خدا کے پاس آئے ہیں، وہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اور جب اس کا دل تیار ہو گیا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر اس کے پانی کے اندر گیا، پہلا غوطہ اس نے لگایا تو باہر نکلا تو دیکھا کہ ابھی تو کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شیطان جو ہے موزے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمارے ایمان میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس کا ملازم کہتا ہے بھائی ابھی تو نے ایک ہی مارا، نبی نے تو 7 بولا تھا، ابھی تیرا جو ہے وہ کوٹا پورا تو نہیں ہوا، ابھی ہدف پورا نہیں ہوا۔ اور پھر دوسرا غوطہ لگایا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب اس کا تجسس بڑھ رہا ہے، خدا اس کے ایمان کو کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ انتظار نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، بلکہ لگاتار پہلا غوطہ مارا، دوسرا غوطہ مارا، تیسرا مارا، چوتھا مارا، 5واں، 6واں، 7واں، او ہاللویا، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے، سارا کوٹ جاتا رہا، ہاللویا۔ اس کا بدن ایک بچے کے بدن کی مانند ہو گیا، اس کی تو دنیا بدل گئی، اس کی تو کایا پلٹ گئی۔ او ہاللویا، پریز گاڈ، جاہو پرے کی آج خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کی کایا پلٹنا چاہتا ہے، آپ کا جیون بدلنا چاہتا ہے، آپ کے گناہ کے کوڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسرائیل کے خدا کے پاس آئے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند کے پاس آئے ہیں۔ اس کی تو زندگی ہی بدل گئی، اس کی زندگی کی کیپیسٹری بدل گئی۔ He was totally changed man. وہ پہلے جیسا نہ رہا، اب وہ بدلا ہوا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ نبی میرے پاس باہر آئے اور میرے کوڑ پر ہاتھ لگائے اور پروٹوکال مجھے دے، بلکہ وہ خود نبی کے پاس آتا ہے اور نبی سے کہتا ہے، کیا اس کا بیان دیکھیں، 15ویں آیت، 15ویں آیت۔ پھر وہ اپنے جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا، پہلے انتظار کر رہا ہے کہ مجھے پروٹوکال ملے۔ دیکھا کیا تبدیلی ہے، اب سارا پروٹوکال جاتا رہا، وہی سردار ہے، فوجوں کا سردار بھی وہی ہے، رتبہ بھی وہی ہے، رینک بھی وہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دل بدل گیا ہے، دل بدل گیا ہے، زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا، کاش کیا یہ بیان میرا اور آپ کا بھی ہو۔ اور کہنے لگا دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 کھچروں کا بوجھ مٹی دی جائے۔ نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنی شفا کو لاکھوں ڈالروں کے ساتھ خریدنا چاہتا ہے،
اور ایک جادوگر کو کہا گیا کہ تو یہ برکت پیسوں سے لینا چاہتا، تیرے پیسے تیرے ساتھ کیا ہوں؟ غارت ہوں۔ خداوند خدا نے اس کے پیسے کو جو ہے نبی نے رد کر دیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی زبردست بات ہے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ شریف میں آیا یا گزر گیا سر سے ہی؟ میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہی لفظ بولتا ہوں کہ جو میں نے پڑھایا ہے سمجھ میں آیا یا سر سے گزر گیا؟ لاکھوں ڈالر لے کے آیا ہے اور مٹی طلب کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کچھ نہیں آئی؟ مٹی طلب کر رہا ہے کہ 2 کھچر مجھے مٹی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ہیں کیوں مٹی لے کے جانا چاہتا ہے؟ وہ یہ سمجھا کہ صرف اسرائیل کی زمین پر ہی دعا سنی جا سکتی ہے، صرف اسرائیل کا خدا ہی اس قابل ہے جو تمام بیماریوں سے رہائی بخشتا ہے۔ یا پھر جہاں کہیں کوئی ہو اور اسرائیل کی مٹی وہاں پر ہو تو خدا وہاں پر ہے۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ ہاللویا! بادشاہوں کا بادشاہ، آسمان کا خدا، ان تالیوں کی گونج میں آسمان اس وقت کھل گیا ہے۔ 2 کھچر مٹی کا بوجھ دیا جائے، تبدیل ہو گیا۔ اب وہ بتوں کی پوجا کرنا نہیں چاہتا، اب وہ اسرائیل کے خدا کو اس نے قبول کر لیا۔ تب نعمان نے کہا 17ویں آیت، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 کھچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا، غور کریں، خداوند کے سوا کسی غیر معبود، کتنے شاہ رام کے جتنے معبود تھے پہلے ان کے ماتھا رگڑتے رگڑتے تھک گیا لیکن کچھ نہ پایا سوائے رسوائی کے۔ اس کے بت نہ تو بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ زندہ خدا ہے۔ آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھاؤں گا۔ کیا زبردست تبدیلی ہے! پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے! یہ سب کیسے ہوا؟ آخری بات، یہ سب کیسے ہوا؟ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو گیا؟ جلدی بولیے کہ آپ کوشش کریں کہ بھائی جان چھوڑے ہماری، ہم جلدی جائیں، گھروں کو جائیں۔ ہاللویا! کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ چھوٹی بچی جو اسیر بچی ہے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے اسیر ہیں۔ وہ اپنے اسیروں کو ہیں، وہ اپنے اسیروں کو کیا کرتا ہے؟ گشت کراتا ہے اور اپنے فرشتوں کو ہوائے بنا کے استعمال کرتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، جتنے آج میری آواز کو سن رہے ہیں، کاش کہ آج میں اور آپ یسوع کے اسیر ہو کر وہ لوگ جو گناہ کی غلامی ہیں، وہ لوگ جو تباہی اور بربادی میں مر رہے ہیں، غیر معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں، میں اور آپ آج یسوع کے اسیر بن جائے اور اسے معمور ہو کر دنیا کے اندر ایک زبردست انقلاب لانے والے بن جائے۔ او ہاللویا! پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللویا! پریز جیسس۔ ہم کھڑے ہو جائیں۔
This is your time.